جو پی آئی کا انسیڈنٹ ہے اسے بھول جاؤ. میں سوچنے لگا میں نے کچھ کہا تھا کہ اس کے بارے میں کیا. میں تو بھول بھی گیا. گورنر صاحب نے پھر سے مجھے یاد دلایا. اور مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کافی تناؤ تھا اور مجھے احساس ہوا کیا میں نے جو بولا صحیح تھا کیا نہیں تھا. وہ بات تو اپنی حق کی تھی اپنی جگہ پہ، بٹ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستانی بھائیوں میں جس طریقے سے انگریز نے ہم میں نفرت پیدا کی، میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی اور ہندوستانی بھائیوں میں بہنوں میں کبھی تناؤ ہو. میں ایک امن کا پیغمبر ہوں. امن پھیلاتا ہوں. تو اگر کوئی میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو کوئی تکلیف ہوئی میری اس بات کے پی آئی سے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور یہ دائی کا مشن ہے اور میرا مشن ہے اور آج کے موضوع کا کی بھی ہے جو میں ڈسکس کروں گا کہ ہمیشہ یکسانیت پہ بات کرو. یہ اکثر کچھ لوگ جو اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ کمپٹیشن لگاتے ہیں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے پاکستانی ہو چاہے ہندوستانی ہو، میں چاہتا ہوں سب کو اللہ کی طرف لے کے آئے. اور انشاءاللہ ایک دن یہ جو درار ہے، یہ بارڈر ہے، اسلام میں کوئی ملکیات نہیں، اسلام میں تو ایک ہی ہے. یہ پاسپورٹ اور یہ سٹیزن شپ بعد میں ہے. ہم سٹیزن چاہتے ہیں جنت کی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو انشاءاللہ جنت کا پاسپورٹ دیں انشاءاللہ. میرا آج کی تقریر کا موضوع ہے اس دور جدید میں اسلوبی دعوتیں کیسے ہونی چاہیے. اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میرا مین فیلڈ ہے اور 45 منٹ میں یہ ناممکن ہے. تو اگر میں اس موضوع کو جسٹس نہ دے سکوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن میرا ایک دعویٰ ٹریننگ پروگرام ہے جو 350 گھنٹے کا ہے، 33 دن کا، جو آن لائن اویلیبل ہے. تو 350 گھنٹے ود گائیڈ کے ساتھ 650 گھنٹے. تو 45 منٹ میں تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کچھ بات کہوں اس کے بارے میں. جب مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ میں نے سارے استادوں کو، مشائخ کو مجھے سننے کے لیے بلایا، تو میں سوچا کہ یہ صحیح تھا، کیا میں اس کے قابل ہوں. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں جہاں بھی مشائخ ملیں ان سے سیکھوں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں جامعۃ رشید کا جو ادارہ ہے اسے وزٹ کروں. اور 2-3 بار اس کا پروگرام بنا، لیکن حالات کی وجہ سے یہ ناممکن تھا. لیکن انشاءاللہ اللہ ساتھ ہے، کوشش کروں گا اس ٹرپ میں ہی میں جامعۃ رشید کو وزٹ کروں انشاءاللہ. اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے. جو آج کی تقریر کا موضوع دور جدید، آج کے وقت کے اسلوب دعوت کیسی ہونی چاہیے. آج کے دور میں دعوت کیسی ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں الحمدللہ جو ماسٹر کی دی گئی ہے وہ سیم ہے. جو قرآن اور حدیث میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ سیم ہے. کچھ چیز وہ کانٹیکسٹ میں لے کے میسج سیم ہے. 1400 سال پہلے، ابھی اور تا قیامت تک رہے گا، وہی رہے گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. کس طریقے سے ہم اسے سمجھے اور استعمال کریں وہ ہم پہ ہے.
ہر دور میں، کیونکہ یہ آخری کلام ہے. پہلے کلام جو صرف محدود تھے کچھ سالوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، آخری کلام ایسا نہیں ہے، تا قیامت تک ہے. اور صرف مسلمان کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے. تو اسی لیے یہ جو اس کے اندر حکمت دی گئی ہے اور جو ہدایت دی گئی انسانیت کے لیے، وہ تا قیامت تک ہے. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنہ کے ساتھ، اور ان کو دعوت دو، ان سے بحث کرو، ان سے ڈبیٹ کرو. وجادلہم بالتی احسن، احسن طریقے سے. اور اس جو ٹاپک کے، اس موضوع کے تو کئی پہلے میں کوشش کروں گا کچھ جتنے پہلو ٹچ کر سکوں. دعوت جب آپ دیتے ہیں اس کے کئی طریقے. سب سے بیسٹ، سب سے اہم، سب سے افیکٹو از ون ٹو ون دعویٰ. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے فیس ٹو فیس دعویٰ کرتا ہے، اس سے زیادہ افیکٹو کوئی ہے ہی نہیں. افیکٹونیس کی جب بات آتی ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول، ہمارے خلفاء راشدین، ہمارے صحابہ نے دعوت دی، ون ٹو ون، ایک انسان دوسرے انسان سے ون ٹو ون دعویٰ کرے، اس سے زیادہ افیکٹو کوئی دعویٰ نہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس کے بعد آتا ہے گروپ دعویٰ. اگر ایک شخص 5-10 لوگ کے ساتھ بات کر رہے، جس طریقے سے ہم صحابہ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی گروپ، تو اسے کہیں گے لائف دعویٰ وتھ اے اسمال گروپ. لائف دعویٰ ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ 10-15، ہو سکتا ہے 100 ہے، ہو سکتا ہے 200 ہے، ہو سکتا ہے 1000 ہے، اور مجمع لاکھوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو ون ٹو ون دعویٰ میں جو افیکٹونیس میکسیمم ہے. سیکنڈ افیکٹو کہ آپ لائف دعویٰ دے رہے ایک گروپ کو. جب لائف دعویٰ گروپ کو دے رہے، وہ سیکنڈ افیکٹو ہے. ایک ہوتا ہے افیکٹونیس دعویٰ کا، ایک ہوتا ہے ریچ. افیکٹونیس مطلب کتنا پرسنٹیج آپ افیکٹو ہوں گے، ریچ مطلب کتنی تعداد میں آپ پہنچ سکتے ہیں. تو ون ٹو ون از دا موسٹ افیکٹو، سب سے زیادہ افیکٹو. لیکن ریچ ایک وقت ایک. سپوز آپ کو کسی کو دعوت دینے کا ہے 2 گھنٹے کے لیے، تو آپ ایک شخص کو صرف 2 گھنٹہ دعوت دے سکیں گے. میں کئی کوشش دیکھتا ہوں کہ 10 منٹ میں لوگ کو مسلمان بناؤ، 10 منٹ میں دعوت کرو. کتنی کوشش ہے. میں بولتا ہوں میں آپ کا شاگرد بننے کو تیار ہے. 10 منٹ میں آپ اسلام سکھائیں گے اس کو، 10 منٹ میں آپ اس کو مسلمان بنائیں گے. اور کئی لوگ آتے، میں اتنے دعوت میں اتنے لوگ، میں ماشاءاللہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور جو بھی مجھے سکھا سکا. تو یہ آپ غلط فہمی میں مت رو کہ 10 منٹ میں بنا سکتے آپ اس کو. اللہ چاہے ایک آیت میں 1 سیکنڈ میں بھی بن سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. اللہ چاہے 1 سیکنڈ میں کن فیکن، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہدایت دے سکتا ہے. لیکن جب بولتے اب میں بنا سکتا ہوں 10 منٹ میں، ارے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی سالوں سال اللہ کے رسول سالوں سال دعوت دیے، اور ان کی چچا ابو طالب اسلام نہیں قبول کرا، آپ 10 منٹ میں بنائیں گے. اب کیا اللہ کے رسول سے زیادہ ہے؟ تو یہ غلط فہمی. ہمیشہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے. جیسے ہم بڑائی مارے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو جب غرور آپ میں آتا ہے تو نمبر 1 دائی کو ہمبل ہونا چاہیے. اور یہ 10 منٹ کا فارمولا، اگر کوئی کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں، ایوریج. اللہ کے رسول مثال ہے، کئی لوگ کو تو خالی بولے بھی نہ وہ اسلام قبول کرے، ان کی چال سے، ان کے برتاؤ سے اللہ کے رسول نے سالوں سال دعوت دی نہیں کرے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 آیت نمبر 19 20 21 فذکر انما انت مذکر. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو نمبر 1 از 1-to-1 دعویٰ. پھر ہوتا ہے پروگرام ان پبلک گیدرنگ. پبلک گیدرنگ میں آپ 2 گھنٹے میں 100 سے مخاطب ہو سکتے, 1000 سے, لاکھ سے, 10 لاکھ سے. جتنا انسان دور اتنا لیس افیکٹو, جتنا قریب اتنا زیادہ افیکٹو. لیکن مثال کے طور پہ آپ اگر ایک ماہر دائی ہے, بہت ماہر دائی ہے, میں اپنے آپ کو ماہر نہیں سمجھتا ہوں, اگر آپ ایک ماہر دائی ہے جو مثال کے طور پہ 10 لوگ کو 2-2 گھنٹے دعوت دیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے ایک اسلام قبول کرے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ 10 لوگ کو ایک ایک کر کے 1-to-1 دعوت دے رہے, 1-to-1, اور 10 میں سے ایک کیا تو آپ دنیا کے ایک دم ماہر دائی ہے. تو 1-to-1 کا افیکٹونیس کتنا ہوا؟ 10%. عام مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ 10 میں سے ایک کو کریں گے کوئی بھی. عام طور پہ اگر وہی دائی اگر 1-to-1 کریں گا, 10 لوگ سے دعوت دیں گا, تو 20 گھنٹے میں ایک آدمی مسلمان بنے گا. وہ پبلک میں دعوت دے رہا ہے, مثال کے طور پہ 1000 لوگ ہیں اور وہ بہت افیکٹو دائی ہے. تو 2 گھنٹے میں شاید وہ 1000 میں سے 2 شخص اسلام قبول کرتے. تو وہاں 20 گھنٹے میں ایک شخص یا 2 گھنٹے میں 2 شخص, یعنی 1 گھنٹے میں ایک شخص. یہ افیکٹو نہیں ہے, تعداد زیادہ ہے. تو تعداد 2000 ہونے کی وجہ سے افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے 20 گنا. ریچ کی افیکٹونیس, بس دعوتی افیکٹونیس یعنی ہر 20 آدمی میں سے ایک آدمی اسلام نے قبول کرتا ہے, 1000 میں سے 2 کرے, یعنی پرسنٹیج وائز 0.2%. سمجھ رہے, ادھر 10% تھا, افیکٹونیس 10% تھا. میں لائیو دعویٰ دے رہا ہوں آڈینس میں, افیکٹونیس 0.2%, لیکن تعداد 1000 ہے تو 2 آدمی قبول کی, 10,000 ہے تو 20 آدمی قبول کریں گے. تو افیکٹونیس سب سے زیادہ 1-to-1 دعویٰ میں, لیکن ریچ پبلک اسپیکنگ کی دعویٰ میں زیادہ ہے. تو پبلک اسپیکنگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ آج کی ریسرچ کہتی ہے اگر کوئی شخص پبلک میں اسپیچ دیتا ہے یا دعوت دیتا ہے, جو میٹر وہ کہتا ہے, جو الفاظ وہ کہہ رہا ہے میٹر, اس کی افیکٹونیس صرف 7% ہے. صرف 7. 93%, 93, میری ذرا اردو میں جیسے نمبر زیادہ جاتے تو 93 صحیح ہے نا, 93% is public speaking skills. How do you modulate your eye-to-eye contact, your gestures, your movement? آپ آنکھ سے کیسے بات کر سکتے, ہاتھ سے کیسے بات کر سکتے. ارے ہاتھ سے کوئی بات کرتا ہے, آنکھ سے کوئی بات کرتا ہے؟ مجھے تو زبان سے بات کرتا ہوں. آپ کی جیسچرز کیا ہے؟ آپ جب بات کرتے ہیں آپ بولیں گے ٹائم کیا ہے, مجھے پانی چاہیے. آپ پھر بولیں گے ٹائم کیا ہے, مجھے پانی چاہیے. نہیں, تو میرا ہاتھ بھی بات کر رہا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میں کھڑے رہوں, پوڈیم نہ ہو. میرا بلڈ کچھ اچھا نہیں ہے, لیکن میری باڈی بھی بات کر رہی ہے تو لوگ دیکھ سکتے. تو 93% پریزنٹیشن. اس موضوع پہ ہم 3-4 دن بات کرتے ہیں. ہماری دعوت ٹریننگ پروگرام جو 33 دن کا دعوت ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے, اس میں 3 دن صرف اس موضوع پہ بات کرتے. پریزنٹیشن سکلز, کس طریقے سے آپ پہ بات کرنا چاہیے, ویئر دا ٹرمینیشنز, کدھر آپ کے ہاتھ ہونا چاہیے, کیسے آپ. لیکن ایک چیز اصول ہے بھائی, ماہر بن جائیں گے جیسا شیخ دیدات. ایک بار آپ ماہر بن گئے تو آپ رول کو توڑ سکتے. جب تک ماہر نہیں بنے رول کو فالو کرو. شیخ دیدات صاحب جو ماہر, لائک بروس لی بہت سے مارشل آرٹس کے رول توڑتا ہے,
लेकिन वो इतना फास्ट था, वो तोड़ सकता है, आप मत कीजिए। अब मुस्लिम बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, किस तरीके से अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ, मैं तकरीर बंद करके तो बायदा बायदा क्यों सो रहे आप, मैं उसके ऊपर देखूंगा जरा उठ गया तो अरे जाकिर भाई देख रहे मुझे तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं, क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं। कोई अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता था मेरा नाम जाकिर है, ये मैं था। मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोगों के सामने मैं बात करूंगा। शेख अहमदीदा साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। मैं तो बात ही नहीं कर सकता, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं तो क्या बात करूं। जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में। पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए, क्या करूं। मैं गया और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया। मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं। लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा। फिर मैंने ये सोचने लगा, जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था, क्रिश्चियन प्रीस्ट से, तो मेरा हकलाना चले जाता था, गायब। मुसलमान से बात करा, फिर वापस आता है। बोले क्या ये मुझे है, स्टेज पे गायब, गैर मुस्लिम से बात करो तो हकलाना गायब, फिर से मुस्लिम से बात करो फिर से हकलाना, फोन के ऊपर। तो अल्लाह ताला की मदद आने लगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हकलाता हूं मैं, आपको पता नहीं चलता मैं हकलाता हूं। ये है 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स है। हकलाए तो क्या करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग में होता है। ये अल्लाह ताला की मदद सबसे वन है, वो आप ट्रेनिंग में करें। तो अगर आप टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से बात करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिट के बात करने, खड़े में बात करने में। आपके पास पोडियम है तो कितना परसेंटेज आपकी बात का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो इस टेक्निक को अगर हर मिसाल के तौर पे हमें डॉक्टर बनने का तो 5 साल 6 साल लगाते यूनिवर्सिटी में, दाई बनने के लिए बस 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके दाई बन जाते। अगर डॉक्टर बनने के लिए 6 साल, तो दाई बनने के लिए और होना चाहिए ना। दिल की बीमारी निकालना बहुत आसान है, रूह की बीमारी सबसे डिफिकल्ट है, वो अल्लाह की मदद से ही हो सकती है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक को इख्तियार करें, ये लेवल है। फिर हमारे हथियार क्या है? हमारा हथियार है माइक्रोफोन। लोग मुझे माशाल्लाह यहाँ का माइक्रोफोन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लोग मुझे बुलाते 5 स्टार होटल में रखते, लेकिन माइक्रोफोन एकदम खराब। इसको हायर करें, वो सस्ता है। किस तरीके से मॉड्यूलर, आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए माइक्रोफोन से, एक टेक्निक है। किस तरीके से मैं करीब में आके कह सकता हूं, मैं करीब में आके कह सकता हूं, किस तरीके से आप मॉड्यूल, एक ही लफ्ज को आप किस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते, वो टेक्निक है। किस तरीके से आपको पता होना चाहिए अपने हथियार का इस्तेमाल करना। मेरा हथियार है मेरा माइक्रोफोन। तो मैदानी जंग में आप जा रहे हैं तो माइक्रोफोन किस तरीके से इस्तेमाल किया जा, सो टेक्निक है। तो इसीलिए हम जब आते हैं, हम ये नहीं कहते मुझे 5 स्टार होटल में रहने का, मुझे यहाँ रहने का, मैं माइक्रोफोन ये मॉडल का चाहिए, ये होना चाहिए, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आप हमको जमीन पे सुलाओ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेवल आता है मीडिया, वक्त की किल्लत है। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। ये हो गया 1-to-1 दावा। 1-to-1 इज द बेस्ट, 1% नॉन, लेकिन इफेक्टिवनेस बेस्ट है, लेकिन उसकी रीच कम है। फिर 1-to-1 दावा, गिविंग स्मॉल ग्रुप को, बड़े ग्रुप को माइक्रोफोन के जरिए। तो आपको माइक्रोफोन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए इंपॉर्टेंट है।
आप नहीं इस्तेमाल करें और चिल्लाते रहिए तो लोग बोलेंगे कान के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है।